بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انفو ہب ہے وہاں پہ میں نے کافی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں رینتے سے ریلیٹڈ، اور باقی جو آپ کے کافی کویشچن تھے ان پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ تو اس چینل پہ جا کے آپ ایک تو اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والے وقت میں تمام انفارمیٹیو ویڈیو وہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ دوسرا، وہ ویڈیو آپ واچ کر سکتے ہیں۔ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس چینل کا لنک اویلیبل ہے، نام ہے انفو ہب۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کریں گے۔ پہلا روزہ کب ہے اور اسپین کا نیا اعلان کیا ہوا۔ اس کے بعد برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اٹلی کی طرف سے بونسز، اٹلی کے سیزنل ورک پرمٹ کی صورتحال اور امیگریشن کی صورتحال اس وقت کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ اس وقت جو نیشنلٹی ہے اسپین کی وہ کس سال کی اور کس مہینے کی پاس ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس وقت اسپین سمیت یورپ کے تمام ممالک کی صورتحال کافی زیادہ خراب ہے۔ فرانس نے 6 سے زیادہ لوگوں کے اکٹھے ہونے پہ پابندی لگا دیا، اسکولوں میں کھانا دینا بند کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے لاک ڈاؤن کی تیاری جاری ہے۔ جرمنی میں بھی کچھ کنڈیشن اسی طرح کی ہے، اٹلی میں بھی ایسے ہی ہے۔ جرمنی اور فرانس نے کہا ہے کہ ہمارے ہسپتالوں پہ کافی زیادہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پہ نام لے کے کہا کہ یہ برطانوی وائرس جو ہے، جس کو وائرنٹ کہتے ہیں، وہ کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، حتیٰ کہ پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ آنے والے وقت میں مزید پرابلمز کا سامنا یورپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، اس وجہ سے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ جو کنڈیشن بنتی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے 2 سال تک وائرس اسی طرح ہماری جان نہ چھوڑے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پہلے روزے کی۔ پہلا روزہ جو ہے وہ پاکستان میں اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اب 14 اپریل کو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یورپ میں 13 اپریل کو پہلا روزہ ہوگا۔ اس کے بعد اسپین نے کون سا کیا نیا اعلان؟ اسپین نے 19 اپریل تک 10 روزہ جو ہے وہ مزید بڑھا دیا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم تھا کہ 9 اپریل کو ختم ہو جانا تھا 10 روزہ کرتین، لیکن اب دوبارہ سے ایکسٹینڈ کر دیا گیا 19 اپریل تک۔ 19 اپریل تک اگر حالات نارمل ہوتے ہیں تو جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا، ورنہ اس کو دوبارہ سے ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ نے جو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا۔ ویسے پاکستان کو اکیلے کو ریڈ لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، اس میں بنگلہ دیش، کینیا اور فلپائن کو بھی شامل کیا گیا، لیکن پاکستان کی کیونکہ بہت بڑی کمیونٹی انگلینڈ میں رہتی ہے، اس وجہ سے پاکستان کافی زیادہ افیکٹ ہوگا۔ جو ہائی کمشنر اسلام آباد پاکستان ہے، ان کی طرف سے پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے کہ احتیاط کریں، اور شیڈول بھی چینج کر دیے گئے ہیں گاڑیوں کے، ایئر لائنز کے۔ یہاں پہ ایک پرابلم اور بھی آ رہی ہے کہ جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ 9 اپریل کے بعد جو ہے یہ لاگو ہو جائے گا قانون، 9 اپریل صبح 4 بجے شروع ہوگا، جس کے بعد آپ 10 روز تک آپ کو ہوٹل میں رہنا پڑے گا، اور یہ یاد رہے کہ ہوٹل کے تمام اخراجات بھی مسافر نے خود ادا کرنے ہیں، وہ حکومت ادا نہیں کرے گی۔ صرف اور صرف جو ہے وہ شہریت والوں کو اور پرماننٹ ریزیڈنسی جن کے پاس ہے انگلینڈ کی، ان کو اجازت ہوگی ملک میں انٹر ہونے کی، دوسروں کو اجازت نہیں ہوگی۔ مطلب کہ اگر کسی کے پاس وزٹ ویزا ہے یا ورک پرمٹ ہے یا اس طرح کی اور ہے تو وہ انٹر انگلینڈ میں نہیں ہو سکتے ابھی فی الحال، کیونکہ ان پہ پابندی لگا دی ہے۔ صرف اور صرف جن کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی ہے یا پرماننٹ ریزیڈنسی ہے وہی جا سکیں گے، وہی انٹر ہو سکیں گے۔ سیم لائک اسپین کی طرح انہوں نے بھی پابندی لگائی ہے، اور ریڈ لسٹ کی اب جو کنٹریز کی لسٹ ہے وہ 40 ممالک سے بڑھ چکی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یورپ کا اعلانیہ طور پہ ابھی کوئی بھی ملک اس میں شامل نہیں سوائے آسٹریا کے۔ آسٹریا جو ہے وہ شامل ہو چکا، لیکن باقی کوئی بھی یورپ کا فی الحال ملک شامل نہیں ہے، اسپین بھی شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اٹلی کے بونسز کی، سیزنل ورک پرمٹ کی اور امیگریشن کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ
کرونا نے تو افیکٹ کیا ہے پوری دنیا کو، خاص طور پہ یورپ کو، لیکن اپنی شہریوں کو سب سے زیادہ سہولتیں اور بونسز دینے میں اٹلی نمبر 1 رہا ہے۔ اٹلی نے بہت زیادہ بونسز دیے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک بہت اچھا بونس انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اگلے مہینے مئی سے ہر فیملی کے ہر بچے کو ہر مہینے 250 یورو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو 500، اگر 3 بچے ہیں تو 750 یورو ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا بچوں کی مد میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کافی بونسز ہیں جو آپ کی اکنامیکلی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بہت اچھا بونس انہوں نے اعلان کیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی الیکٹرک گاڑی خریدتا ہے تو وہ 20 یورو مہینے کی قسط پہ لے سکتا ہے، جس میں حکومت بہت زیادہ اس پہ مدد کرے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک کی طرح اٹلی بھی یہ چاہتا ہے کہ آنے والے وقت میں الیکٹرک جو گاڑیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ رائج کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، تاکہ جو آلودگی ہے دنیا کی اور خاص طور پہ ملک کی وہ کم کی جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں سیزنل ورک پرمٹ کی۔ سیزنل ورک پرمٹ کا تمام کام جو ہے وہ دار و مدار ہے امیگریشن پہ، کیونکہ امیگریشن پہلے اوپن ہوئی تھی اور پہلے ہی بند ہوئی تھی۔ اس وجہ سے امیگریشن کے کافی کیسز نئے نکلنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن ورک پرمٹ جو ہے ان کے ابھی تک کیسز اس طرح سے نکلنا شروع نہیں ہوئے جس طرح سے امید کی جا رہی تھی کہ مارچ میں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ کرونا وائرس کا، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے کنڈیشن خاص طور پہ یورپ کی اور اٹلی میں خاص طور پہ، کیونکہ ابھی 1.25 لاکھ کے قریب وہاں پہ ڈیتھ ریشو پہنچنے والی ہے، تو اس وجہ سے اٹلی میں حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے دفتری اوقات اور دفتری عملہ اس طرح سے کام نہیں کر سکا جس طرح سے پہلے کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں ڈیلے آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کرونا کے افیکٹ تک اسی طرح سلو پروسیس میں رہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ بالکل بند نہیں ہے، صرف اور صرف سلو ہے، کیونکہ دونوں کام بڑی امیگریشن میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگوں نے امیگریشن جمع کرائی 2,07,000 نے، وہ کیسز جو ہیں وہ کافی زیادہ پینڈنگ ہیں۔ ان کو نمٹانے کے بعد حکومت کا یہ پلان ہے کہ سیزنل ورک پرمٹ کی طرف توجہ دی جائے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس وقت اسپین نیشنلٹی پاس ہونے کی۔ اگر آپ نے نیشنلٹی 2017 میں، 18 میں، 19 میں اور 20 میں جمع کروائی ہے، اور آپ ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں میڈر، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کون سی جو ہے وہ نیشنلٹی ہم ورکنگ کر رہے ہیں۔ اس وقت دوستو جو نیشنلٹی پہ ورک ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تقریباً 2018 کے جنوری سے لے کے جون کے مہینے کے درمیان اس وقت فائلیں چیک ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں نے فروری، مارچ، اپریل میں اپنے کیسز جمع کروائے تھے ان کے نکلنا شروع ہو چکے ہیں، اور ان کے کافی سپیڈ کے ساتھ نیشنلٹیز اپروو ہو رہی ہیں۔ جن کے کوئی فالتے وغیرہ لگ رہے ہیں ان کو لیٹر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے تسلی رکھیں، جن لوگوں نے ان ڈیٹس میں 2018 میں اور 19 میں جو ہے وہ جمع کروائے ہیں وہ تیار رہیں انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح سے پلاننگ چیک پہ کام ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، بہت جلد آپ کی باری بھی آ جائے گی۔ جو دوست مجھے کمنٹ کرتے ہیں اپیل کرنے کے لیے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ کچھ دیر اور ویٹ کر لیں۔ جنہوں نے 2018 میں جمع کروائی تھی یا 19 میں، تو ان کی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی جو ہے نکل آئے گی، کیونکہ اس پلاننگ چیک میں بہت سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ ڈیلی بیس پہ کافی بڑی تعداد میں وہ فائلوں کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا نمبر بھی آ جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔